کھیل کے میدانوں سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پروگرام سپورٹس ٹوڈے میں آپ کا میزبان اعظم کمبو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کرکٹ بورڈ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ نجم سیٹھی کا راتوں رات استعفیٰ لے لیا جاتا ہے اور شہزاد رانا کو قائم مقام چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو نیکسٹ چیئرمین پی سی بی بننے کے لیے ذکا اشرف کا نام نامزد کر دیا جاتا ہے، اور قائم مقام چیئرمین پی سی بی شہزاد رانا جو کہ چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں پی سی بی کے، ان کے مطابق 28 جون کو الیکشن کروائے جائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی چیئرمین پی سی بی ہوگا اس کا نام اناؤنس کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ موضوع ہے ہماری آج کی گفتگو کا۔ اس کے علاوہ دوسرا موضوع ہے دنیا کرکٹ میں اس وقت جو ایشیا کپ ہے وہ بھی آنے والا ہے، اس کے بعد ورلڈ کپ ہے، میگا ایونٹس ہیں کرکٹ کے، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ ان تینوں موضوعات پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، روزنامہ مشرق کے گروپ ایڈیٹر ہیں جناب اشرف سیر، ان سے بات کرتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی کو راتوں رات عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ذکا اشرف کو جو کہ سابق چیئرمین ہیں پی سی بی کے، اس کے لیے نامزد کر دیا جاتا ہے۔ اس سچویشن کو آپ کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کر پائیں گے اس کے حوالے سے؟ چیئرمین پی سی بی کی جو سیٹ ہے اعظم، دراصل ہے تو یہ کرکٹنگ معاملہ ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو سا ہے اس کا سلسلہ ہے خالصتاً، لیکن درون پردہ یہ جو سیٹ ہے نا چیئرمین پی سی بی کی، اس کی حکومت کی تائید سے ہی ملتی ہے، اور اس میں سیاسی عمل دخل جو سا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور نجم سیٹھی جو سے ہیں ان کا جانا اور ذکا اشرف کا آنا، یہ دراصل پاکستان کی جو سیاسی ٹلٹ ہے یا سیاسی کشمکش ہے پاکستان میں، اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آؤٹ پٹ ہے، اس کا آؤٹ لیٹ ہے۔ آپ اگر دیکھیں نجم سیٹھی کے اسٹریٹ کو پڑھیں جو انہوں نے کیا اپنے عہدے سے مستعفی ہوتے ہوئے، تو اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ جو سیاسی مداخلت ہے اس وجہ سے میں اپنی سیٹ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ سیاسی مداخلت جون سی ہے وہ جو اتحادی جماعتیں ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے درمیان ایک مفاہمت ہے اور ایک کنٹراڈکشن ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ زرداری صاحب کے فیورٹ ہیں ذکا اشرف، بلکہ ان کی امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے، اور نجم سیٹھی سر پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وہ پہلے بھی چیئرمین پی سی بی رہ چکے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی رہ چکے ہیں، اور وہ بڑے بلو ہارٹ بوائے ہیں زرداری صاحب کے۔ تو زرداری صاحب نے بہرحال پروو کیا ہے، جو کہتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پر باری، تو انہوں نے اپنی انٹری جو سی ہے نا وہ بڑے دمنگ طریقے سے ڈالی ہے، اور نجم سیٹھی کو ہے ان کو کوئٹ کرنا پڑا۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نجم سیٹھی کو کوئی اور ذمہ داری دے دے۔ سر اگر دیکھا جائے تو دونوں کے ادوار کو، تو نجم سیٹھی کی تو اس میں بہت ساری خدمات ہیں کرکٹ کی بحالی کے لیے۔ انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے کوششیں کی، پاکستان میں کرکٹ کو واپس لے کے آئے، پی ایس ایل کا آغاز کیا جس سے انڈیا میں خوف طاری ہوا۔ انڈیا پہلے آئی پی ایل کروا کے سب کو کہتا تھا کہ ہم تو اتنا بڑا ایونٹ کروا رہے ہیں، کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے ہمارا آئی پی ایل، لیکن پاکستان تو اپنے ملک میں کرکٹ بحال نہیں کر پا رہا، انہوں نے کہاں سے کوئی لیگ سٹارٹ کرنی ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں، یہ کریڈٹ جاتا ہے سر، کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ کوئی ان سے یہ کریڈٹ چھین نہیں سکتا۔ پی ایس ایل کا، پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کا، انٹرنیشنل جو کرکٹ ٹیمز ہیں ان کو پاکستان میں لانے کا، اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر پاکستان کرکٹ کا جو وقار ہے اور پاکستان کرکٹ کی جو ڈگنیٹی ہے اور اس کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کو بہتر کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ نجم سیٹھی کو بہرحال جاتا ہے۔ وہ اگرچہ ان پر اعتراض کیا تھا رمیز راجہ نے کہ یہ کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں، لیکن وہ پلیئر نہ ہونے کے باوجود کرکٹنگ سینس ان میں بہت مضبوط ہے، بہت اچھی مینجمنٹ ہے، بہت اچھا ان کے اندر ایک پاور آف آپ کہہ سکتے ہیں ڈائلاگ ہے، اور اس بیس کے اوپر انہوں نے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے، اور اس کو کوئی بھی ریموو نہیں کر سکتا۔ نجم سیٹھی نے تو کرکٹ میں انڈیا کے خوابوں کو اتنا زیادہ چکنا چور کیا کہ انہوں نے کشمیر پریمیئر لیگ کروا کے سب سے زیادہ انڈیا کو جو شکست سے دو چار کیا تھا۔ بات ہی نہیں ہے، انوویشن میں وہ بہت زبردست ہیں۔ انہوں نے جو انیشیٹو لیا پی ایس ایل کا اور انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان میں لانے کا، وہ بڑا انیشیٹو تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وہ
پی سی بی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ ویسے بیسیکلی وہ جرنلسٹ ہیں اور پچھلے دور میں وہ چیف منسٹر بھی رہے، نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ ممکن ہے کہ اب آنے والے دنوں میں نون لیگ جو ہیں ان کو کسی نہ کسی ذمہ داری پر عائد کر کے ان سے استفادہ کرے۔ سر ذکا اشرف نے پی سی بی میں ذمہ داری ملتے ہی ہائیبریڈ ماڈل کو مسترد کر دیا۔ وہ نجم سیٹھی صاحب کا بنایا ہوا ہائیبریڈ ماڈل کیا تھا؟ وہ ہائیبریڈ ماڈل یہی تھا کہ کچھ میچز جو سے ہیں وہ سری لنکا میں رکھے گئے تھے اور 4 جو اہم میچز تھے وہ پاکستان میں تھے، اور اس پر سب نے اتفاق بھی کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا رویہ ہے نا، یہ سیاست میں بھی ہے اور یہ اس طرح کی جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ان میں کہ جو نیا آنے والا ہے وہ اپنے سے پہلے کے کیے ہوئے فیصلوں کو یا اس کی جو پلاننگز کو ایک یکسر مسترد کر دیتا ہے، اس کو انگلی اٹھا دیتا ہے اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آئی تھنک سو کہ اٹ از ناٹ اے گڈ ایٹیچیوڈ، اور خاص طور پر سپورٹس میں تو ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے، دوسروں کے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اگر اس پر کوئی اعتراض بھی ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ سر اگر ذکا اشرف صاحب نے نجم سیٹھی کا ماڈل مسترد کیا تو وہ خود بھی تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کل کے خطاب میں کہا ہے کہ جی جو اہم میچ ہیں وہ پاکستان سے باہر ہوں گے، اور جو صرف نیپال اور بھوٹان نئی جو 2 ٹیمیں اس وقت ورلڈ کپ میں آ رہی ہیں صرف ان کے میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے۔ کیا یہ بھی ہائیبریڈ ماڈل نہیں ہے؟ 28 کو ہے تو ہائیبریڈ ماڈل ہی 28 کو ان کا الیکشن ہو رہا ہے پی سی بی کا، جیسے آپ نے ابھی بتایا، اور اس الیکشن میں لا محالہ وہ جیت جائیں گے، منتخب ہو جائیں گے اگلے 3 سال کے لیے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ۔ ہم ان سے امید ہی کرتے ہیں کہ وہ میرٹ کے اوپر، شفافیت کی بنیاد پر اور کرکٹ کی فیور میں فیصلے کریں گے۔ کوئی مفاد پرستی یا ذاتی چیزیں جو ان سی ہیں وہ شامل نہیں کریں گے۔ پاکستان کرکٹ جو ان سی ہے وہ ایک بڑے مشکل مرحلے میں ہے انٹرنیشنلی، اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے نکالنا ایک بڑے مدبرانہ کام ہوگا۔ اس کے لیے ذکا اشرف کو ایک بڑے پراسپیکٹس کے ساتھ اور بڑے لیول پر جا کر اور بڑی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ سر جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کے سیاسی اختلافات ہیں اسی طرح کرکٹ میں بھی دوریاں ہیں، تو جو اس سے پہلے سابق چیئرمین نجم سیٹھی کے دور میں ان کے مذاکرات بھی ہوئے اور ان میں دونوں ممالک طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ انڈیا کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں ایشیا کپ کھیلنے نہیں جائیں گے، اور پاکستان کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا جا رہا تھا کہ اگر انڈیا پاکستان میں ایشیا کپ کھیلنے نہیں آتا تو پھر ہم بھی انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے۔ کیا یہ ابھی جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان میں ان کے معاملات طے ہو جائیں گے یا پھر اسی طرح کی سچویشن برقرار رہے گی؟ معاملات موجود ہیں جو میں نے ابھی آپ سے 2 منٹ پہلے بات کی ہے نا، کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ جو سی ہے وہ ایک کرٹیکل، ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ مختلف قسم کے چیلنجز ہیں جو پاکستان کرکٹ کو درپیش ہیں۔ ان میں سب سے بڑا چیلنج ہی انڈیا ہے کہ انڈیا جو سا ایک تو اس نے پاکستان کے ساتھ جو 2 طرفہ کرکٹ ہے وہ کھیلنے سے اس میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ انڈین ٹیم پاکستان نہیں آ رہی ہے۔ جو انڈیا اور پاکستان کے ٹورز ہیں آئی سی سی کے، اس میں انڈیا پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ہے، جس سے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اتنے ہی اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو کرکٹ میں، انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو کھیلنے کے کم مواقع مل رہے ہیں، خاص طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں، اور اس کا اثر پلیئرز کی پرفارمنس پر بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنے بڑے پلیئرز ہیں جیسے بابر اعظم ہیں، ان کی کارکردگی پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں جو کہ اس میں آ رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی آپس میں کرکٹ کھیلنے سے تو انڈیا بھاگا ہی ہوا ہے، اب اس نے ایشیا کپ میں بھی آنے سے انکار کیا۔ جواب میں پاکستان کہہ رہا ہے ہم نے انڈیا میں نہیں جانا، ورلڈ کپ انڈیا میں ہونا ہے۔ تو اگر اس طرح کی یہ جو کانفلکٹس ہیں وہ آتے ہیں تو لامحالہ پاکستان کرکٹ کو اس کا بہت نقصان ہوگا۔ انڈیا اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کے ہر وقت کوشش میں ہوتا ہے۔ ایک بڑی جسے کہہ لیں کہ نیشن ہے، کوئی 1.25 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے، اور جتنی بھی کرکٹنگ نیشنز ہیں ان میں وہ بڑا مضبوط اور طاقتور ہے۔ آئی سی سی کے اوپر بھی اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ ان کو وہ اسپیسیفکلی پاکستان کے خلاف استعمال کر کے پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بڑا ہی ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے، پاکستان کو اس کا سامنا ہے، ایشیا کپ میں بھی، ورلڈ کپ میں بھی، انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو سا ہے، جو لوگ بھی اس کو لیڈ کریں گے یا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ان تمام چیلنجز سے انہیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات اور ذاتی نام و نمود کو ایک طرف رکھ کے ایک بڑے لیول پر جا کر بڑی سوچ کے ساتھ، بڑے ویژن کے ساتھ اور بڑے تدبر تحمل کے ساتھ، بڑی گہرائی اور عمیق نظری کے ساتھ ان معاملات اور مسائل کو انگیز کر کے ان میں سے نکلنا ہے۔
پاکستان کرکٹ کو میں نے جو ابھی بات کی وہ یہی ہے کہ مشکلات کا جو سامنا ہے وہ مشکلات اسی طریقے سے حل ہو سکتی ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے دیٹ مسٹ بی ویژنری اور بہت جسے کہہ لیں کہ اس کی ایک مضبوط اثر انداز ہونے والی لابی اس کے پاس ہونی چاہیے. اس کے لیے ذکا اشرف کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر اگر تمام ممالک پاکستان میں میچ کھیلنا چاہتے ہیں اور انڈیا اس سے انکار کر رہا ہے جی تو یہ انڈیا کا انکار اقوام عالم کو کیا پیغام دیتا ہے؟ اقوام عالم کو تو ظاہر ہے کہ بڑا نیگیٹو سا پوائنٹ ہے, لیکن اقوام عالم بھی وہاں پر جا کے وہ وہی والی بات ہے نا کہ جو طاقتور ہوتا ہے یا جس کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں یا جو ایک جس کے پاس ایج ہوتا ہے, میں نے بتایا نا کہ کوئی 1.25 ارب سے زیادہ کی آبادی اور اس کا جو بزنس شیئر ہے اور اس میں جو مارکیٹنگ ہے اور اس میں سے جو پیسہ آتا ہے وہ انڈیا اس کے اوپر ایک طرح سے مسلط ہو کے بیٹھا ہوا ہے. انڈیا کو وہ ایج ہے, اس ایج کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتی. انڈیا نے تو کشمیر پر بھی جو کیا ہوا اس پر بھی بات نہیں ہوتی ہے. انڈیا اپنے ملک کے اندر جو ابھی آج ہی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکس پریزیڈنٹ آف USA باراک اوباما نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی کہ اگر انڈیا نے اپنے ملک کے اندر جو مذہبی آزادیاں ہیں یا انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر ٹھیک رویہ اختیار نہ کیا تو انڈیا ٹوٹ سکتا ہے. لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, انہیں اس چیز کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. انہیں یہ چاہیے کہ وہ ایسا کریں کہ وہ ایک بڑے ملک ہونے کا رویہ اختیار کریں, لیکن وہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جون سا ہے وہ اپنے مفادات کے اوپر کمپرومائز کر لے اور خاموش ہو جائے یا ایسا رویہ اختیار کرے لڑائی والا کہ جس سے اس کو اور نقصان پہنچے. یہ بڑا فکر انگیز, بڑا مصالحانہ, بڑا مفاہمانہ اور بڑا تدبر اور تحمل کے ساتھ, بڑی گہرائی کے ساتھ, ایک ڈیپ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اور میں مشورہ دوں گا ذکا اشرف صاحب کو کہ وہ جن کی نمائندگی کر رہے ہیں نا آصف زرداری صاحب کی, ان سے بیٹھ کر کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ جس طرح سے سیاست میں مسائل کو الجھے مسائل کو سلجھایا جاتا ہے جیسے انہوں نے سلجھایا, اسی طریقے سے یہ پاکستان کرکٹ کو جو مسائل درپیش ہیں نا ان کو سلجھانے کی کوشش کریں اور پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اچھا کریں گے. سر بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. اسپورٹس کی دنیا سے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.